ایک ایسا واقعہ جو بہت ہی افسوسناک، بہت ہی دردناک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ حقیقت ہے۔ ایک صاحب نے اپنا یہ واقعہ، اپنا آنکھوں دیکھا یہ حال ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب کو بیان فرمایا۔ حضرت مفتی صاحب نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک مالدار آدمی، ایک صاحب ثروت آدمی، جو بہت زیادہ سرمایہ رکھنے والا، بہت زیادہ کمپنیوں کا مالک، بہت بڑا سرمایہ دار، وہ بیمار ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں۔ بد نصیبی دیکھیے، اس کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جس کے لیے اس نے عمر بھر دولت کمائی۔ وہ بچہ جب سے بڑا ہوا، اس دنیا کی ہر نعمت اس کو حاصل تھی۔ اس کے والد نے جس طرح بھی چاہا اس کے لیے پیسہ، مال و دولت اور دنیا کا ہر نعمت، دنیا کی ہر نعمت اس کے لیے جمع کر دی۔ یہ بد نصیب والد، جس دن اس کی موت کا فرشتہ قریب آنے لگتا ہے، اس کی بد نصیبی دیکھیے۔ اس دن اس کے بیٹے کی ایک ایسی پارٹی ہوتی ہے اس کے گھر میں کہ اس کے دوست آتے ہیں، شباب و کباب کی محفل ہوتی ہے، جہاں رقص ہوتا ہے، جہاں گانا ہوتا ہے، جہاں موسیقی ہوتی ہے۔ اسی بنگلے کے ایک کمرے میں وہ بد نصیب والد کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت اور زندگی کی گھڑیاں گن رہا ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور میرا ایک ہی بیٹا تھا جو میرا وارث تھا، جو میرے لیے میرا بازو بنتا۔ آج اس بیٹے کی پارٹی ہے، وہ اس گھر کے اندر، اس بنگلے کے اندر اپنی موج و مستی میں غرق ہے۔ اس کے دوست بھی شراب میں دھت ہیں اور موسیقی ہے، اور یہ بد نصیب والد اس بنگلے کی ایک کوٹھڑی میں، ایک کمرے میں بند ہے۔ اس دوران جب اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہو جاتی ہے تو اس کا ڈرائیور آتا ہے، اس کے بچے کو بتاتا ہے، اس کے بیٹے کو آ کے بتاتا ہے کہ آپ کے والد کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے آج ہماری پارٹی ہے، ہماری پارٹی خراب ہو جائے گی، آپ ایسا کریں میرے والد کو فوراً گاڑی میں بٹھائیں اور ہاسپٹل لے جائیں۔ وہ ایک مزدور ہوتا ہے، ڈرائیور آتا ہے، اس کے والد کو گاڑی میں سوار کرتا ہے، گاڑی میں لٹا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ایمرجنسی وارڈ میں اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی سانس نکل جاتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ عمر بھر کی اس کمائی کو جو اس نے اپنے بچے کے لیے جمع کی تھی، جس میں اس نے یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے، ہاسپٹل کا عملہ اس مزدور کو کہتا ہے آپ اس کے ورثاء کو بلائیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو آپ یہاں سے لے جائیں۔ وہ ڈرائیور اس بیٹے سے رابطہ کرتا ہے، آگے سے جواب آتا ہے ہماری پارٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، آپ میرے والد کی ڈیڈ باڈی کو یہاں مت لائیے گا، یہاں میرے دوست ہیں، یہاں ہماری محفل موسیقی ہے، یہاں سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ یہاں مت لائیے گا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد ہاسپٹل کا عملہ اس ڈیڈ باڈی کو باہر نکال دیتا ہے کہ بھائی یہاں سے لے جائیں، ہمارے پاس بہت زیادہ رش ہے، مریض ہیں، آپ ان کو لے جائیں یہاں سے۔ جب وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ فون لگاتا ہے، اس کے بیٹے کو فون کرتا ہے کہ سر آپ کے والد کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکال دیا گیا، میں سڑک کے کنارے پر ہوں، ہاسپٹل کے سامنے ہوں، آپ کے والد کی میت میرے سامنے ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ ایسا کریں، گاڑی کی ٹینکی فل کروائیں، میرے والد کی میت کو گاڑی میں رکھیں، کراچی کی سڑکوں پہ اس کو گھماتے رہیں جب تک کہ میری پارٹی ختم نہ ہو جائے، آپ میرے والد کی میت کو گھر پہ ہرگز نہ لائیے گا۔ جب وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے، رات کے کسی پہر میں جا کر وہ ڈرائیور اس میت کو گھر میں لے جاتا ہے۔ دو چار لوگ جمع ہوتے ہیں، اندھیرے میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، قبر کھودنے والوں کو، مزدور آتے ہیں، اس میت کو اٹھاتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو گاڑی میں رکھتے ہیں، اس کو جا کے دفن کر کے آتے ہیں، اور بیٹا اپنی موج مستیوں میں دھت ہوتا ہے، جسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ آج جس سرمایہ کو میں اڑا رہا ہوں، جس دولت کے نشے میں چور ہوں، یہ میری کمائی ہوئی نہیں ہے، یہ اس والد کی، اس بد نصیب والد کی کمائی ہوئی دولت تھی جو میرے لیے چھوڑ کے گیا ہے۔ کتنا بڑا عبرت کا مقام ہے جس اولاد کے لیے دن اور رات ہم ایک کر دیتے ہیں، جس اولاد کے لیے
ہم حلال اور حرام کا فرق چھوڑ دیتے ہیں، جس اولاد کے لیے ہم لقمہ کہیں سے بھی ہو لے کر آ جاتے ہیں، وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے ہمیں بھول جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے گھر کا وہ بچہ، آپ کے خاندان کا وہ بچہ، آپ نے جس کو قرآن کریم پڑھایا ہو، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا درس دلوایا ہو، وہ بچہ جو آپ نے علماء کی صحبت میں بٹھایا ہو، وہ بچہ جو آپ نے کسی بزرگ اہل اللہ کے پاس چھوڑا ہو، وہ بچہ آپ کے خاندان کا وہ وارث جسے آپ نے دین کے لیے وقف کیا ہو، آپ کسی بھی زندگی کے مرحلے میں ہوں، آپ زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہوں، وہ آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ وہ غریب ضرور ہوگا، وہ مالی اعتبار سے تنگ دست ضرور ہوگا، لیکن اس کو اندازہ ہوگا کہ میرے والد کا مقام، میرے والد کا مرتبہ کیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ وہ یہ جانتا ہوگا کہ میرے والد اس دنیا سے اگر ناراض چلے گئے، میری والدہ ناراض چلی گئی، میرے بڑے ناراض چلے گئے، تو میری دنیا غارت ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے بچوں میں ایسے بچے کا انتخاب کیجئے جو آپ کا حقیقی وارث بن سکے، جو نہ صرف دنیا میں آپ کا سہارا ہو بلکہ آخرت میں آپ کا بازو تھام سکے۔ وہ صرف دنیا کے اندر آپ کو یاد رکھنے والا نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی آپ کو یاد رکھ سکے۔ انویسٹمنٹ کیجئے، یہ زندگی، یہ دنیا انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کیجئے۔ آپ کی انویسٹمنٹ نہ صرف دنیا میں آپ کو کام آئے گی بلکہ آپ کو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے کوشش کیجئے، اپنے بچوں میں کسی بچے کا انتخاب کیجئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اس کو وقف کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی مشکلوں میں بھی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔